فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ ترجمہ کنز العرفان، مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، ان کے تمام اعمال برباد ہیں، یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اس آیت میں مسجدوں سے مراد بطور خاص مسجد حرام کعبہ معظمہ مراد ہے، اور اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ وہ تمام مسجدوں کا قبلہ اور امام ہے، تو اسے آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجدوں کو آباد کرنے والا، یعنی کعبہ معظمہ جو ہے یہ تمام مسجدوں کی جمع ہے، درسگاہ ہے، تو فرمایا کعبہ معظمہ کو آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ روئے زمین کی ساری مساجد کو آباد کرنے والا ہے۔ نیز مسجد حرام شریف کا ہر بقعہ مسجد ہے، اس لیے جہاں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ان یعمرو، یہ جو صیغہ ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، عمارہ یعمرو، یعمرو یعمران یعمرونا، تو فرمایا یہاں پہ جو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا اس سے مراد جو ہے وہ کعبہ معظمہ ہے کہ یہ تمام مساجد کا جامع ہے، اس کو آباد کرنے والا گویا تمام مساجد کو آباد کرنے والا ہے۔ مسجد سے مراد جن سے مسجد ہے، یعنی جو بھی مسجد ہو، کافر کو اس سے آباد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، تو فرمایا ان کو مسلمان ہی آباد کریں۔ اس صورت میں کعبہ معظمہ بھی اسی میں داخل ہے کیونکہ وہ تمام مساجدوں کا سردار ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش کے سرداروں کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی، ان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو صحابہ کرام نے شرک پر عار دلائی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے تو خاص طور پر حضرت عباس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مقابلے میں آنے پر بہت سخت سست کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے تم ہماری برائیاں بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو۔ ان سے کہا گیا آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم تم سے افضل ہیں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، اسیروں کو رہا کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مساجد کو آباد کرنے کا کافر کو کوئی حق نہیں، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آباد کی جاتی ہے۔ جو خود اللہ کا منکر ہو اس کو اللہ کا گھر آباد کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے، کہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو نہیں مانتا، بتوں کو پوجتا ہے، وہ اللہ کے گھر مسجد کو کس طریقے سے آباد کرے گا؟ تو فرمایا مساجد کو آباد کرنے کا حق یہ مسلمان کو ہے کہ کافر کا ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہے۔ اس میں کئی قول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مسجد کا تعمیر کرنا، دوسرا یہ کہ مسجد کو بلند کرنا، تیسرا یہ کہ مسجد کی مرمت کروانا، اس سے کافر کو منع کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مساجد کو آباد کرنے سے اس میں داخل ہونا اور مسجد کے اندر آ کر بیٹھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس سے مراد یہ ہے۔ آگے فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں۔ یعنی یہ دونوں باتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی اور توحید کے عبادت خانے کو آباد بھی کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، کافر ہو اور مسلمانوں کے عبادت خانے کو آ کر آباد بھی کرے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ ان کے تمام اعمال برباد ہیں، کیونکہ حالت کفر کے اعمال مقبول نہیں، نہ مہمانداری، نہ حاجیوں کی خدمت، نہ قیدیوں کا رعا کرنا، اس لیے کہ کافر کا کوئی فعل اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لیے نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا عمل سب اکارت ہے۔ اگر وہ اسی کفر پر مر جائے تو جہنم میں اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ تو کافر کا کوئی بھی بظاہر جو نیک اعمال یہ بھلے بھی کر لیں، اس کا ثواب ان کو نہیں دیا جاتا، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہی جب نہیں ہے تو وہ کوئی عمل بھی اللہ کے لیے نہیں کرے گا۔
تو اس لیے فرمایا کہ کافر اگر کوئی اچھا کام کر بھی دے تو اس کا عمل معتبر قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کی نیکیاں جیسے مسجد کی خدمت کرنا، مسافر خانے، کنویں وغیرہ بنانا سب برباد ہیں، کسی پر اس کو کوئی بھی ثواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں کیے گئے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ کی مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عنقریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ مساجد آباد کرنے کے مستحق مومن ہیں۔ مساجد کو آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں، مسجد کے اندر آ کر جھاڑو دینا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کے اندر آ کر روشنی کرنا، اور مساجد کو دنیا کی باتوں سے بچانا، ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ مساجد نہیں بنائی گئیں۔ مسجدیں آباد کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور علم کا درس بھی مسجد ذکر میں داخل ہے، یعنی مساجد ان کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، درس دینے کے لیے، ان کاموں کے لیے فرمایا مساجد بنائی گئی ہیں۔ اس سے علاوہ دوسرے دنیا کی باتوں سے، فضول کاموں سے مساجد کو جو ہے محفوظ رکھا جائے۔ اور مسجد کو آباد کرنے کی کتنی پیاری مفسر نے باتیں لکھی ہیں، فرمایا مسجد کے اندر آ کر جھاڑو دینا، مسجد کی صفائی کرنا، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر آ کر روشنی کرنا، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو بہت ہی پیاری یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی مسجد کی صفائی کرنے والے بن جائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، آپ کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین ہیں آپ، بہت بلند عرفہ و اعلیٰ شان ہے، تو فرمایا کرتے تھے میرے رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس وجہ سے مسجد کی میں صفائی کرتا ہوں۔ تو یہ ڈپٹی مسجد کی جس کے نصیب میں ہوتی ہے، یہ بھی بڑے خوش قسمتوں کا کام ہوتا ہے، مسجد کے اندر آ کر صفائی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، محبت کرنا مسجد سے، یہ بہت خوش قسمت لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی مساجد کو اسی طرح آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد نبوی میں سب سے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈالے۔ اس سے پہلے صرف مسجد نبوی شریف کے اندر بجری ہوا کرتی تھی۔ اس کی عالی شان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی ہے مسجد نبوی شریف کی۔ اس میں سب سے پہلے قندیل حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے روشن کی۔ عید فروقی میں رمضان کی تراویح کے موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف کے اندر آ کر چراغاں کیا، اور علی المرتضیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نور قبر کی دعا دی۔ فرمایا جس طرح تم نے مسجد نبوی شریف کو آ کر روشنی سے منور کیا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قبر کو نور علی نور کرے۔ تو کتنی پیاری دعا ہے حضرت علی المرتضیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ فرمایا آپ نے مسجد کو آ کر روشن کیا، اللہ آپ کی قبر کو روشن کرے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس میں کبریت احمر کی روشنی، جس کی روشنی 12 میل تک جو ہوتی ہے پھیل جاتی ہے، اسے چاندی اور سونے سے آراستہ فرما کر مسجد نبوی شریف کو آ کر آپ نے روشن کیا۔ مسجدیں بنانے کا حکم، ان کی تعمیر کے فضائل باکثرت ہیں، چند حدیث پاک لکھی ہیں، اصول ثواب کی نیت سے سماعت فرما لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدیں تعمیر کرو، انہیں محفوظ بناؤ۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اور یہاں تک بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گھر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔
اللہ تعالی ہمیں مسجدیں تعمیر کرنے، ان کی تعمیر میں حصہ لینے اور مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمامی احباب کے لیے خوشخبری بھی ہے، مسجد بنانے کے ہم نے بے شمار فضائل سنے، الحمدللہ ہمارے فضان مدینہ کی مسجد جو ابھی نئی تعمیر ہو رہی ہے، ابھی چھت اس کا ڈلا ہے، کافی سارا کام رہتا ہے، کم از کم 30-35 لاکھ روپے اس کے اوپر لگ بھی چکا ہے، مزید بھی آپ میں سے کوئی حصہ اس کے اندر ملانا چاہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، جب تک اس میں ذکر اذکار ہوتا رہے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، بہت ہی پیارا موقع ہے، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی، 1000 ہے، 500 ہے، 5000 ہے، 10,000 ہے، لاکھ ہے، سارا خرچہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔